یہاں پر گفتگو میں مفتی محمد زبیر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. صاحب اس سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ کیا خیرات کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب دے دیا جائے یا پھر تھوڑا تھوڑا ترسا کے دیا جائے؟ اصل معیار کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہن ہمیں بنانا چاہیے کہ پورے قرآن میں اللہ نے مال کو کہیں پر بھی جمع کرنے کی ترغیب نہیں دی. ہمیشہ پورے قرآن کا اسلوب، طرز اور انداز آپ کو یہ ملے گا، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو مال دو، لوگوں کو، مساکین کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، ضرورت مندوں کو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، راشن دو، مال دو، خرچ کرو. چنانچہ اتنی آیتیں ہیں، اب اگر اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں، ٹائم بھی کم ہوتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم، اب یہ دیکھیں اس آیت کے اندر مثال ان لوگوں کی جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں. اچھا اب اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں، بیج کی مثالیں، ان کی بالیاں، ایک بیج ہوتا ہے، پھر وہ تن آور درخت بنتا ہے، پھر اس کی برانچیں اور شاخیں ہوتی ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، پھر خدا جانے کروڑوں بیج اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. ایک بیج سے کتنے سارے بیج. اللہ نشو و نما کر رہا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو میں مٹاؤں گا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے. وَأَنفِقُوا أَنفِقُوا أَنفِقُوا، یہ حکم دیا جا رہا ہے. سورہ دہر آیت نمبر 7-8 میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اعلیٰ درجے کی نیکی یہ کہ یتیم، مسکین، قیدی کو کھانا کھلاؤ. سورہ بلد آیت نمبر 13-14 میں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جو ضرورت مند ہیں ان کو روٹی کھلاؤ اور یتیموں کو کھلاؤ، مقربہ رشتہ داروں کو کھلاؤ. سورہ معاون آیت نمبر 3 ولا یحض علی طعام المسکین. اندازہ لگائیں ابو جہل اور کافروں کی بات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ اتنے بدبخت ہیں، خود بھی کھانا نہیں کھلاتے غریبوں مسکینوں کو اور دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. تو یہ جو کھانا کھلانا ہے راشن ہی تو دینا ہے نا، یہ راشن دینا ہے، چاہے آپ اس طریقے سے کھانا کھلا دیں چاہے. مقصد کہنے کا یہ پورے قرآن میں. اچھا پھر یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی خرچ کرنا ہے، صدقہ یہ بھی خرچ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ قدم قدم پر خرچ کرنے کا. حیران کن بات یہ ہے خرچ کرنے میں تو یہ اسلوب ہے اللہ رب العزت کا، یہ ترغیب ہے، یہ لب و لہجہ ہے خداوندی. اور مال کو جمع کرنا حرام نہیں ہے، مال کو جمع کرنا، لیکن غرق ہو جانا، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دینا، اس میں مستغرق ہو جانا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. آگے کیا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جو اپنے مال کو جمع کرتا اور گنتا رہتا ہے. پہلے 1000 تھے، اب لاکھ ہو گئے، اب کروڑ ہو گئے. اچھا اس کے خاندان والے، وہ اس کا بیٹا اتنا کما رہے ہیں، ہم اتنے کما رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، کیلکولیشن، گنتی، 99 کا چکر. خلاصہ یہ ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں دماغ سے سوچو، پیٹ سے سوچنے کی عادت نہ ڈالو. پیٹ سے سوچنے والی عادت اور ہر وقت پیٹ کو آگے رکھنا، مال کو جمع کرنا اور مال ہی کے اندر غرق اور مستغرق رہنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. ہاں حلال طریقے سے ہو، حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ہو، حرام نہیں ہے، لیکن جو اصل مقصود اور ذہنیت ہونی چاہیے ایک مؤمنانہ اور قرآنی ذہنیت، وہ یہ ہے کہ ہر وقت خرچ کرنے کا. آپ نے پوچھا کہ صدقہ اور خیرات، تو دیکھیں عام طور پر صدقات کی قرآن و حدیث کی روح سے 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ. عام طور پر ہمارے ہاں صدقے کا لفظ آتا ہے نا، لوگ فوراً سمجھ لیتے ہیں بھئی یہ صدقہ ہے، یہ تو میں نہیں کھا سکتا، یہ تو بس اس کا مطلب ہے کہ یہ تو میرے لیے حرام یا دوسرے کے لیے حرام یا غنی کو نہیں دے سکتا. ایسا نہیں ہے. صدقات واجبہ وہ مالدار غنی نہیں کھا سکتا. اب صدقات واجبہ میں کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ، منت، کفارہ، نذر، یہ رقومات آپ مالدار کو نہیں دے سکتے، نہ ان کا گوشت مالدار کھا سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے صدقات ہوتے ہیں وہ صدقات نافلہ کہلاتے ہیں. اس کو ہم آج اردو میں عطیہ بھی کہہ سکتے ہیں، گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں، تحفہ بھی کہہ سکتے ہیں، تبرع بھی کہہ سکتے ہیں، احسان بھی کہہ سکتے ہیں، ہبہ بھی کہہ سکتے ہیں، صدقہ نافلہ بھی کہہ سکتے ہیں، انفاق بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں. خلاصہ یہ رمضان کے آخری لمحات گزر رہے، اصل جو کرنے کا کام ہے وہ ہے خرچ کرنے کی عادت. اور پھر ایک بات یاد رکھیے، وہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دن آیا تھا تو میں نے وہ قول ذکر کیا تھا، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی سخاوت کرتے، اتنی سخاوت کرتے، اور ابھی آپ کے پاس تھوڑا سا مال آیا، آپ نے وہ بھی بانٹ دیا، وہ بھی صدقہ کر دیا، تو آپ حضرت کچھ اپنے لیے رکھ لیتے. فرمایا 2 ذاتوں نے اپنی اپنی عادت بنا رکھی ہے، 2 ہستیوں نے اپنی اپنی عادت بنا رکھی. اللہ پاک نے عادت بنا رکھی ہے مجھے دیتا ہی رہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کے نتیجے میں نے یہ عادت بنا رکھی ہے میں بانٹتا ہی رہتا ہوں. اللہ اب اگر یاد رکھو میں نے بانٹنے والی عادت ختم کر دی نا تو پھر مجھے خطرہ ہے اوپر سے اللہ کی طرف سے دیے جانے والی عادت کہیں ختم نہ ہو جائے. اگر مجھے
لینا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ میں آگے بانٹتا رہوں گا. آپ نے کہا کیا سارا مال خرچ کر دینا چاہیے؟ ذہنیت تو یہی ہونی چاہیے جو بیان کی، لیکن سارے کا سارا مال خرچ کر دینا یہ صدیق اکبر کا مقام بلند تھا کہ کیا چھوڑ کر کیا آئے؟ جواب دیا یا رسول اللہ آپ کا نام، اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. روایات میں آتا ہے سب کچھ مال دینے کے بعد عرب لوگ چونکہ دیواریں جو ہوتی تھی نا وہ مٹی کی ہوتی تھی، تو سوئی جو ہوتی تھی وہ اس مٹی میں گاڑ لیا کرتے تھے. سارا کچھ دے دینے کے باوجود، نبی کے قدموں میں نچھاور کرنے کے باوجود دیوار پر ایسے ہاتھ پھیر رہے تھے، کہیں کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی کہ وہ بھی میں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دوں. یہ حضرت علی کا مقام بلند ہے، سخاوت. یہ حضرت صدیق اکبر کا، حضرت عمر، ان حضرات کا مقام بلند ہے. ہمارے لیے، امہ کے لیے، عام انسانوں کے لیے اعتدال ضروری ہے. اگر سارے کا سارا مال خرچ کر دیا تو پھر ولی نفسی کا علیہ کا حقہ، ولی زوجی کا علیہ کا حقہ، ولی اولادی کا علیہ کا حقہ. تو اپنے حقوق اور اپنے متعلقہ حقوق العباد بھی ادا کرنے اور سخاوت کا بھی مظاہرہ